مصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، یہ جو مہینہ ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اسی مہینے میں اس دنیا سے آپ کی وفات ہوئی، آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ حضور کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب حضور آئے تو حضور کے آنے کے بعد ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا، کیونکہ حضور کے آنے سے پہلے جو خرافات تھے اور جو ظلم و زیادتی تھی اور اتنی ساری ظلم و زیادتی تھی، اتنا جبر تھے اور اتنا ظلم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے ان تمام ظلم و زیادتی کو ختم فرمایا۔ یعنی ایک طرح سے یہ بولیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے، مزدوروں کے لیے رحمت بن کر آئے، کسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، بچوں کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی ہر چیز کے لیے، ہر انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو رحمت بن کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، اس میں اختلاف ہے۔ تو ربیع الاول کے لحاظ سے دیکھیں تو یا تو 12 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے، اور عیسوی کے حساب سے دیکھیں تو 571 عیسوی اور 22 اپریل 571 عیسوی اور 22 اپریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور جو آپ کی وفات ہوئی وہ 12 ربیع الاول پیر کا دن اور 11 ہجری، اور عیسوی کے حساب یعنی جنوری فروری کے حساب سے دیکھیں تو 11 جون 633 عیسوی 11 جون 633 عیسوی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر یا آنے پر جو جشن ہوتا ہے اس جشن کو یاد نہیں رکھنا، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد رکھنا ہے۔ یعنی ان کا مشن کیا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ جو جہاں بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، جو جہاں کھڑا تھا وہ کھڑا کے کھڑا رہ گیا، یعنی صحابہ پر عجیب کیفیت ہوگی، صحابہ کی عجیب کیفیت ہوگی۔ ان صحابہ ایسا ہو گئے جیسے دیوانے ہو جاتے ہیں، صحابہ کی حالت خراب ہو گئی۔ یعنی یہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک صحابی تو اپنے کھیت پر کام کر رہے تھے، جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو وفات ہو گئی ہے، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ مجھے اندھا بنا دیجیے کہ اب حضور اس دنیا میں نہیں ہے، اب تک میں زندہ تھا، حضور تھے تو میں حضور کو دیکھتا تھا، اب حضور اس دنیا میں چلے گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے اب کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ صحابی اندھے یعنی نابینا ہو گئے۔ ان کی یہ حالت تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو غلط سمجھ لیا ہے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکال لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وفات پا چکے ہیں، یعنی وفات پا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ادھر حضرت ابو بکر کو معلوم ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک آیت کو پڑھ کر سنایا
ایک آیت، جب اس آیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ بہت سارے نبی ان سے پہلے آئے اور ان کے بعد بھی بہت سارے نبیوں کو آنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تمہیں نبی کو نہیں بلکہ نبی کے مشن کو یاد رکھنا ہے۔ جو مشن وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جو ان کا کام ہے، اس کام کو یاد رکھنا ہے، اور جو ان کے احکامات ہیں، جو ان کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارا تعلق جڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرے، تو تمہیں چاہیے کہ فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میری اتباع کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہمیں حضور تو چلے گئے ہیں لیکن ہمیں حضور کے مشن کو یاد رکھنا ہے، حضور کے احکامات کو یاد رکھنا ہے، ان کے دین کو یاد رکھنا ہے، ان کے اسلام کو یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے جس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا ہے ہمیں بھی اسی طرح عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب اس آیت کو پڑھ کر سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی جب حضور اس دنیا سے گئے تھے تو ان کا حال یہ تھا، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نے حضور کے نام پر جو ہے جشن منانے کو یاد رکھا کہ حضور کے نام پر جشن منانا ہے، اور معاذ اللہ جگہ جگہ پر حضور کے نام کی جو ہے گستاخی کی جا رہی ہے جگہ جگہ پر۔ اور میرے محترم دوستو، ہمیں حضور کے مشن کو یاد رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں انہی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ تو میں ربیع الاول کے بارے میں بتا رہا تھا، تو جو ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں حضور آئے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیرت کا آغاز فرمایا۔ یعنی ہر نبی دنیا میں آئے لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کے آنے کے بعد ہوا، لیکن ایک ہی نبی ایسے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کا آغاز فرمایا، جس کو میں پچھلے جمعے بتایا آدھا، اس جمعے میں تھوڑی سی بات رہ گئی تھی، مجھے وہ باتیں پوری کر کر آگے جانا ہے۔ تو میں ایک واقعہ پچھلے جمعے بتا رہا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ یعنی حضرت دانیال علیہ السلام کو جس طرح میں نے بتایا پچھلے جمعے میں تو پوری بات ہو گئی تھی، لیکن تھوڑی بات باقی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام جو وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے دعا کی، یا اللہ کہ مجھے امت محمدیہ کے اندر پیدا کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اب آپ پیدا ہو چکے ہو، اب آپ امت محمدیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آنے سے پہلے، ان کے نبی بننے سے پہلے، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ نبی بن چکے ہو، آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، لہٰذا آپ کی یہ دعا تو قبول نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ میری ایک اور دعا ہے، آپ وہ دعا قبول فرما لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ میری دعا یہ ہے کہ میں حضور کی امت میں پیدا تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے دعا یہ کرتا ہوں، آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں جب انتقال ہو جائے، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں وفات پا جاؤں تو میری لاش کو اور مجھے جو ہے امت محمدیہ کے لوگ دفن کریں۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ میں وفات ہونے کے بعد میری لاش کو وہ لوگ دفن کریں جو امت محمدیہ کے اندر دفن ہو، امت محمدیہ کے اندر جو لوگ پیدا ہوں گے وہ لوگ میری لاش کو دفن کریں۔ تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد بادشاہ کو معلوم تھا یہ نبی ہیں، اور نبی کے جنازے کو وہ لوگ آگے رکھتے تھے اور نبی کے وسیلے سے وہ لوگ دعا مانگتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارش برساتے تھے، اور جب زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا، اور جب وہ لوگ نبی کے تابوت کو اور نبی کو وسیلے سے جب وہ لوگ دعا مانگتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے غلہ اگاتا تھا۔ جب اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت دانیال علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو اس بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت لیا، اس تابوت میں ان کو رکھا، اور اس تابوت کو جو ہے اپنے جو ان کا قلعہ تھا، بادشاہ کا جو قلعہ تھا وہ قلعے کے اندر رکھ لیا۔ جب بادشاہ نے اپنے قلعے کے اندر رکھ لیا، اب بادشاہ ان کے وسیلے سے دعا کرتا رہتا، آسمان سے بارش آتی رہتی، زمین سے غلہ اگتا رہتا۔ تو ہوتے ہوتے بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کے بعد حضور آئے، اور حضور آنے کے بعد ابھی کسی کو معلوم نہیں ہوا، کیونکہ ان کا جو تابوت تھا وہ شہر ایران کے اندر تھا، اور ایران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح نہیں ہوا تھا۔
ایران فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب یہ شہر اور یہ قلعہ جو ہے وہ ایران کے اندر ہے، اور اس شہر کا نام ہے شہر تستر اس شہر کا نام ہے۔ تو اس نے اپنے قلعے کے اندر اس تابوت کو رکھا، اور اسی تابوت کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کی جو ہے لاش مبارک اس کے اندر موجود ہے، آپ کا جسم مبارک جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن ان کے زمانے میں ایران فتح نہیں ہوا۔ لیکن اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا۔ جب ایران فتح ہوا، جب ایران کا فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کا گورنر بنایا۔ جب وہ ایران کے گورنر بن گئے، ان کے گورنر بننے کے بعد جب انہوں نے شہر تستر کو فتح کیا، جب شہر تستر کو فتح کیا تو اس میں وہ قلعہ تھا۔ جب اس قلعے کو فتح کیا، اور قلعے کو فتح کرنے کے بعد قلعے کے اندر جو خزانہ تھا، اسی خزانے میں انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی جو تابوت کو دیکھا، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک موجود تھا، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا۔ جب انہوں نے اس تابوت کو کھولا تو اس تابوت کے اندر ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں یہ ساری باتیں موجود تھیں، اور اس تابوت کے اندر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی، ایک طرح کا برتن، ایک بھگونا رکھا ہوا تھا جس کے اندر تھوڑی چربی تھی، اور 10,000 اشرفیاں تھیں، اور ایک انگوٹھی تھی۔ تو ان کو نہیں معلوم تھا یہ کن کی خبر ہے، تو انہوں نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیپر لکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روانہ کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس پیپر کو دیکھا تو فرمایا کہ دانیال علیہ السلام کی خبر ہے، اور میں نے اپنے انہی کانوں سے سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو دانیال علیہ السلام کو دفن کرے گا وہ شخص جنتی ہے، یعنی اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہو، وہ شخص جنتی ہے جو حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کرے گا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، اور ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس خط پر لکھ کر بھیجا کہ اس کے اندر جو کھانا ہے، تھوڑا جو چربی ہے اس کے اندر جو کھانا ہے وہ آدھا آپ لے لیں اور آدھا ہمارے پاس بھیجا دیں، اور جو اس کے اندر 10,000 درہم ہے اس درہم کو آپ جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور ان کے پاس جو ایک انگوٹھی ہے وہ انگوٹھی کو آپ رکھ لیں، اور ایسا کریں رات میں آپ دن میں 13 قبر کھودیں، دن کے اندر آپ 13 قبر کھودیں، اور رات میں جب اندھیر ہو کسی کو معلوم نہ ہو انہی 13 قبروں میں سے ایک قبر کے اندر ان کو دفن کر دیں، اور اس کے بعد ان قبروں کو ملا دیں تاکہ لوگ قبروں کو سجدہ نہ بنا لیں، قبروں پر بدعات شروع نہ ہو جائے اور قبروں کو سجدہ نہ بنا لیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، دن کے اندر 13 قبریں کھودی، 13 قبریں کھودنے کے بعد رات کے اندر انہی 13 قبروں میں سے ایک قبر کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کر دیا، اور رات میں ان قبروں کو برابر کر دیا، کسی کو معلوم نہیں کہ ان 13 قبروں میں سے کس قبر میں جو ہے حضرت دانیال علیہ السلام ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی کہ جن کے بعد ابھی حضرت عزیر علیہ السلام کو آنا ہے، حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کو آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے جسم مبارک کو، اور جب میرے وفات ہو جائے تو میری وفات ہونے کے بعد میری لاش کو وہ لوگ دفن کرے جو امت محمدیہ کے اندر ہے۔ تو ہمیں خوشی منانی چاہیے، ہماری قسمتیں جاگ گئی، ہمارے بھاگ کھل گئے، ہماری لوٹری لگ گئی کہ ہم لوگ امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آج ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد نہیں رکھا بلکہ ان کے جشن کو یاد رکھا۔ جب بھی 12 ربیع الاول آ گیا ڈھول بجا لیے، کچھ کھا لیا پلا لیا اور بات ختم۔ میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا 12 ربیع الاول آ گیا بس بات ختم۔ اب 12 ربیع الاول تو منانے کا ایک بہانہ ہے، اب لوگوں کو انجوائے ہونا، انجوائے ٹھیک ہے۔ میں ان علماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء 12 ربیع الاول کے منانے کے، عید میلاد النبی منانے کے قائل ہیں، میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کے قائل ہیں، منانے بھی چاہیے، ٹھیک ہے منا رہے ہیں لوگ، لیکن کس طرح منانا چاہیے؟ آپ ایک بار لوگوں کو، امت کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کس طرح منائیں۔ جو آج ہمارے نوجوان گانے گا رہے ہیں اور ڈی جے چل رہے ہیں، اور ادھر میں نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے، ادھر بیت اللہ شریف بنایا ہوا انہوں نے، بناتے نا کیسا بیت اللہ شریف ہاتھوں سے بناتے، اور ادھر مدینہ طیبہ جو گنبد خضرا ہے وہ موجود ہے، ادھر گنبد خضرا ہے، ادھر بیت اللہ شریف ہے، اور بیچ میں نوجوان ہیں، ادھر ڈی جے بج رہا، گانے چل رہے ہیں، اور یہاں ہمارے نوجوان مسلمان خوب ناچ رہے ہیں، خوب۔ اور اسلام میں تو یہاں تک منع ہے، اگر 2 لکڑی ہے ان لکڑی کو آپس میں ایسا کیا جائے اور اس کے اندر سے جو آواز نکلتی، اگر وہ آواز ایک سر کی، اس کے اندر سے جو آواز ایسی نکلتی جو ڈی جے کی آواز ہوتی ہے، ایک سر کی، ایک ساز کی آواز ہوتی ہے، تو اسلام میں اس آواز کو سننا بھی منع ہے،
ٹھیک ہے آپ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہاں تک گنجائش ہے منانے کی؟ آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ بھی علماء سے، آپ یہ پوچھا۔ اور میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بیان ایسا بھی دیں کہ امت کو کہ کس طرح منائے، ورنہ جو امت آج ناچ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا بنا کے اس کے سامنے ناچ رہی ہیں اور گانے چل رہے ہیں، ان سب کا وبال ان علماء پر پڑے گا، ان سب کا وبال ان علماء پر پڑے گا جو کہ جنہوں نے اجازت دی جو بھی کچھ کرو۔ میں نے خود ہی علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب جن کے بہت سارے بیان آتے رہتے ہیں، میں نے خود ان کو سنا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ بھائی آپ کو منانا ہے تو آپ اپنے گھر کی حد تک منائیں، آپ اپنے گھر میں چراغ کریں، گھر کو روشن کریں، گھر میں دعوت کریں، گھر کی حد تک دعوت کریں، اور آپ سب سے بڑی بات آپ کو منانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، تو اپنے گھر میں آپ میں کہنا چاہتا ہوں کتنے گھر ہیں، کتنے مسلمان ہیں ایسا؟ مجھے لگتا ہے کوئی مسلمان ایسے نہیں ہوگا کہ جس دن انہوں نے یہ سوچا ہو کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے اور آج عید میلاد النبی ہے، آج ہم سب لوگ گھر کے مل کے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کتنے مسلمان ڈھونڈے تو ایک بھی نہیں ملتا کہ آج ہم 1000 مرتبہ سب مل کے درود شریف پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ میں پڑھوں گا، 100 مرتبہ میری بیوی پڑھے گی، 100 مرتبہ میری بہویں پڑھیں گی، 100 مرتبہ میری بیٹیاں پڑھیں گی۔ یہ ہے اصل میلاد۔ حضور کا میلاد منانا ہے تو حضور کے میلاد کے دن یہ عہد کریں کہ آج سے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا، آج سے میں اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ بیوی یہ عہد کرے کہ آج سے میں اپنے شوہر کو نافرمانی نہیں کروں گی، شوہر کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ اور والدین جو ہے وہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج عید میلاد النبی ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑائی نہیں کریں گے، رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑیں گے۔ حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے جو ہے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، بیٹا باپ سے بول کے راضی نہیں ہے، بیوی اور شوہر میں لڑائی ہے، ادھر خاندان کے خاندان میں لڑائی ہے، پڑوسیوں میں لڑائی ہے، اور آپ چلے ہیں عید میلاد النبی منانے۔ آپ سے پہلے اخلاق کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے پہلے معاشرت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کا کردار کیا ہے، آپ سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد رکھنا ہے کہ ان کا مشن کیا تھا۔ صحابہ کی تو یہ حالت تھی، جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو صحابہ تو جو ہے ایک دم پاگل سے ہو گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اور جب بھی وہ دن آتا تھا تو صحابہ سارے کے سارے غمگین ہو جاتے تھے، سارے صحابہ غمگین ہو جاتے تھے جب وہ دن آتا تھا۔ لیکن آج ہم اسی لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور پیدائش کو ایک ہی دن رکھا تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ جب کنفیوز ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ اتنا غم منانا ہے کہ آدمی بالکل کھو جائے، نہ اتنی خوشی منائے کہ ڈی جے بج جائیں۔ یعنی اسلام کے اندر تو گانا بجانا کہیں تک جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر منانا ہے تو آپ اپنے گھر کی حد تک منائیں نا۔ یہ کیا ہے، آپ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ یہ وہ حدیث ہے کہ اس حدیث کو پوری دنیا کے اندر کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان، سچا مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمارے ہاتھ اور پاؤں سے سب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، زور زور سے گاڑیاں چلا رہے ہیں، کھلے عام زور زور سے ہارن مار رہے ہیں اور خوب تیز ڈی جے بجا رہے ہیں۔ آج ہماری گلیوں کے اندر بیمار موجود ہیں، بیمار اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو جن کے کان بالکل کچے ہو گئے ہیں، کانوں سے زیادہ زور سے بولے تو کان درد دیتا ان کا۔ ہارٹ پیشنٹ ہمارے گلیوں کے اندر موجود ہے۔ جب ایسے ہارٹ پیشنٹ اور جو کانوں کی بیماری ہے، جن کو ایسے لوگوں کے سامنے اور ایسی گلیوں میں جا کر خوب تیز ڈی جے بجایا جائے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ہاتھ اور زبان سے نقصان پہنچا رہے ہیں، نہیں پہنچا رہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی آدمی تکلیف ہو، کسی آدمی کو تکلیف ہو اور دوسرے لوگ محفوظ نہ ہو کہ یہ آدمی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ چھوڑ دو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ منانا کس طرح ہے۔ بس ہمارے نوجوان یہ سمجھ جائیں کہ منانا کس طرح ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر منائیں بھائی۔ آپ جب عید میلاد النبی کا دن آئے تو آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں اور آپ عہد کریں کہ میں آج کے بعد جو ہے گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ آج میرے حضور اس دنیا میں آئے تھے، مجھے جو مقام ملا ہے، جو آج میری اوقات ہے، یہ میرے حضور کے صدقے، ورنہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ بادشاہ آتے تھے سب کو غلام بناتے تھے۔ نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے بھائی کتنے بادشاہ آئے، فرعون تھا، نمرود تھا، قارون تھا، کتنے بادشاہ آئے، بادشاہ بنتے تھے، لوگوں کو اپنا غلام بن کے رکھتے تھے۔ آج ہم کسی کا غلام نہیں ہیں، نہیں ہے کسی کا غلام، ہم کسی کا غلام نہیں ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ تو یہ جو ہمیں ملا ہے، یہ مقام جو ملا ہے، یہ ہمیں جو مقام ملا ہے، یہ ہمیں ہمارے حضور کے صدقے میں ایک مقام ملا ہے۔ جس کے صدقے میں ہمیں مقام ملا ہے، آج ہم ان کی نافرمانی کریں، ڈی جے بجائیں ان کے نام پر۔ اور اتنا بڑا کیک ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتنا بڑا کیک بنایا اور اس پر لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر لکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایک آدمی آتا
اور بڑی لمبی تگڑی داڑھی، بڑے لمبے چوڑے جو ہے جبے پہنے ہوئے، بڑی لمبی تگڑی پگڑی ہے، اس کے ہاتھ میں اتنا لمبا چھرا ہے، اور وہ اسی کیک پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اسی کیک پر جو ہے اس چھرے سے اس کیک کو کاٹا جاتا ہے۔ کیا حضور کے نام کو، یعنی میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، ایک لمبی بات ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خط لکھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس میں میرا نام ہے، یہودیوں نے منع کیا کہ آپ اس میں سے اپنا نام مٹائیں، دشمنوں نے کہا کہ آپ اس میں سے اپنا نام مٹائیں، آپ کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ آپ اس میں سے میرا نام مٹائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے انہی ہاتھوں سے آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ آج ہم حضور کے نام کو چھرے سے کاٹ رہے ہیں، کیک لائے اور کیک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، چھرے سے وہ کاٹ رہے ہیں۔ یعنی اب یہ بتانے کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ایک آدمی جو ہے اپنے دماغ سے بھی سوچ سکتا، اپنے عقل سے بھی سوچ سکتا کہ حضور کے جانے کے بعد صحابہ کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو انجوائے، کہاں ڈی جے بج رہے، کہاں دعوت ہو رہی، فری کا پھوکٹ کا کھانا اور پھوکٹ کا جو ہے ناچنا گانا۔ اسلام میں ناچ گانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسلام میں ناچ گانا کر ہی نہیں سکتے آپ، حرام ہے اسلام میں ناچ گانا۔ جس طرح شراب پینا، قتل کرنا، زنا کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح اسلام میں گانے سننا اور ناچنا بھی حرام ہے۔ حضور نے فرمایا جو ساز سنتا ہے، یعنی آپ یہ سوچو کہ اس زمانے میں گانے تھے، اس زمانے میں گانے نہیں تھے، اس زمانے میں صرف شعر شاعری پڑھتے تھے۔ اگر شعر شاعری ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، تو حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی ساز سنے گا، نغمے سنے گا اور ایسی چیزیں سنے گا جن چیزوں کے سننے سے اس کے دل کے اندر دنیا کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ایسی چیزوں کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا، شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ آپ ایک موم بتی کینڈل لیں، اس کو جلائیں، آپ ایک سیکنڈ اس کے اوپر ایسا ہاتھ نہیں رکھتے، جل جاتی ہے آپ کے ہاتھ۔ تو اب یہ سوچیں کہ جب ہم ذرا سی دیر آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے کانوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالیں گے تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یاد رکھنا ہے کہ ان کا مشن کیا تھا، وہ کیا دین لے کر آئے۔ آج ہمارے گھروں میں بے نمازی ہے، سارے بے نمازی ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، سارے بے نمازی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ بس عید میلاد النبی آ گیا، اس دن ہم جو ہے تیار ہو کے بہترین کپڑے پہن کے اور ناچ گانے کود کے بس ختم۔ یاقوت پور آپ کو معلوم ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے نیوز، یاقوت پورہ میں لڑائی ہو گئی، عید میلاد النبی کا منا رہے تھے، لڑائی ہو گئی تو پولیس آ گئی، بہت زبردست لڑائی ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہو، ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ لڑائی ہوئی، بعد میں جب پولیس آئی تو پولیس نے پوچھا بھائی کیا ہوا، عید میلاد النبی منا رہے، تو پھر لڑائی کائی کی ہوئی؟ عید میلاد النبی منانے لڑائی کائی کی ہوئی؟ معلوم ہوا کہ عید میلاد النبی منانے کو جو وہاں انہوں نے جو جلوس تھا، اس جلوس میں جو ہے بیت اللہ شریف بنایا ہوا تھا اور گنبد خضرا بنایا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں بنائی ہوئی تھی، تو ان کے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ اب وہ لوگ جو ہے آنے والوں میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، نوجوان بچیاں بھی تھیں۔ تو ایک بچے نے ایک بچی کو چھیڑ دیا، بچی کو چھیڑا تو یہاں لڑائی ہو گئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ پولیس کو آنا پڑا۔ اب یہ لڑائی کس کے نام پر ہو رہی ہے؟ حضور کے نام پر لڑائی ہو رہی ہے۔ یعنی اسلام کے اندر اپنے ایک بار نظر اٹھا کر دوسری نظر آپ نہیں دیکھ سکتے، تو اسلام کے اندر لڑکی کو، کسی کی بچی کو چھیڑنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور یہ سب حضور کے نام پر ہو رہا ہے، یہ سب حضور کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کے تعلیم کو یاد رکھیں، ان کی تعلیم کیا تھی۔ آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کی 50 سال کی زندگی تھی اور آپ کی 50 سال کی زندگی میں 50 بار عید میلاد النبی آیا، آپ نے کتنے منائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ ایک دن کے اندر 5 نماز تھی، ان 5 نمازوں میں سے کتنے پڑھی؟ آپ کی عمر جو ہے 50 60 تھی، 60 سال تھی، 80 سال تھی، جتنے بھی سال تھی، آپ نے ان پورے سالوں میں کتنے روزے رکھے، کتنی نمازیں پڑھی، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ زندگی کیسے گزاری، آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری، یہ پوچھا جائے گا۔ میلاد النبی کے بارے میں کسی حدیث میں موجود نہیں کہ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہم سے پوچھا جائے گا ہم ان چیزوں پر غور کریں، تیاری کریں۔ جو ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ان کے لیے اتنی محنتیں کیوں، لڑائی جھگڑے کیوں؟ اور یہ سب حضور کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم حوض کوثر پہ گئے اور حوض کوثر پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میرے امتی نہیں ہو، تم نے ساری زندگی میری سنتوں کو چھوڑا ہے، ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے فرشتوں کے مار سے کون بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا، ہمیں اٹھا کر جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو یاد رکھیں سب سے پہلے۔ اور دوسری بات دیکھو جو میں بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بعد میں آئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کو حضور کے نام کو بلند کر دیا، جیسے کہ ورفعنا اعلیٰ کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، یعنی حضور اور نبی آئے لیکن ان کے آنے کے بعد ان کی سیرت کا آغاز ہوا، ان کی پہچان ان کے آنے کے بعد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کون جانتے تھے؟ آئے تو لوگوں نے جانا۔ یونس علیہ السلام کو کون جانتے تھے؟ آئے تو لوگوں نے جانا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کی سیرت کا آغاز کیا۔ ہر جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کی زبان پر ان کا نام موجود تھا۔ ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کرنے آتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لاتا تھا، کبھی کچھ لاتا تھا، تو آتا رہا تو اسلام قبول کر لیا، ماں والدین کو نہیں بتایا۔ ایک دن نہیں آیا، وہ دوسرے دن نہیں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ وہ بچے کی طبیعت خراب، بہت بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر کو گئے، اس کو گھر کو جب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے والدین جب تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ بچہ ایمان لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور ان کو اپنے گود میں بٹھا کر رکھا، اپنے گود میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو آخری وقت ہے اور آپ کو معلوم ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور مجھے آپ ہی دفن کرنا میرے مرنے کے بعد آپ ہی دفن کرنا۔ اب والدین پاس میں ٹھہرے تھے تو والدین نے پوچھا، جو والد صاحب تو انہوں نے پوچھا بھائی ان کو تو ایسا کیوں بول رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے، آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ تو والد نے انکار کیا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ تو بچے نے کہا کہ آپ کیوں انکار کر رہے ہو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو آپ؟ کیا آپ توریت کے حافظ نہیں ہو؟ کیا میں توریت انجیل کا حافظ نہیں ہوں؟ آپ بھی توریت اور انجیل کے حافظ ہو۔ کیا توریت اور انجیل میں جو ان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوں گے، کیا وہ سب چیز توریت میں موجود نہیں ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ جب حضور بس اتنا کہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو اس کے والد صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کو لے کے جائیں، یہ آپ کا ہے ہمارا نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اس کی ایمان کی حالت موت اس کو لے کر جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انجیل اور توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا۔ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لیا، اب قرضے کی ایک تاریخ مقرر کر دی، بھائی اس تاریخ کو آپ کا قرضہ دیں گے، لیکن وہ یہودی توریت کا اور انجیل کا حافظ تھا، تو وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مقرر کی کہ آپ کو اس تاریخ کو پیسے ملیں گے، اس سے وہ 10 دن پہلے ہی آ گیا کہ مجھے تو میرے پیسے چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم نے ایک تاریخ مقرر کی تھی، ابھی وہ تاریخ آئی نہیں ہے، وہ تاریخ آنے دو، جب وہ تاریخ آ جائے گی تو آپ اپنے پیسے لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو ابھی چاہیے، اگر آپ مجھے ابھی پیسے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ میرے گھر چلے، میں آپ کو اپنے گھر میں جو ہے بند کروں گا، قید کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، چل بھائی تو مجھے اپنے گھر لے چل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ چلے گئے اور اس نے اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا، اب باہر بیٹھ گیا۔ تو صحابہ تلوار لے کر جو ہے آئے کہ ہم اس یہودی کو قتل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں کسی کو مارنے یا لڑنے نہیں آیا ہوں، میرا کام تو امن پھیلانا ہے، امن لکھنا ہے، امن بولنا ہے۔ تو آپ اس یہودی کو کچھ بھی نہیں بولو، جب انتظام ہو جائے گا پیسوں کا، جب اس کو پیسے دے دیں گے میں یہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ جب اس یہودی نے اپنے کانوں سے سنا تو اس نے کہا کہ میں توریت کا حافظ ہوں اور میں نے اپنی توریت کے اندر آپ کی یہ بات دیکھی ہے کہ ایک نبی آئیں گے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ وہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے لیں گے۔ آج میں نے آپ کو قید کیا لیکن آپ کے صحابہ مجھے مار سکتے تھے، میں اکیلا ہوں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے ان کو منع فرمایا، تو آج مجھے یقین آ گیا کہ آپ وہی ہیں، آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی حضور کے آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں، انجیل میں، زبور میں جتنی بھی کتابیں آئی تمام کتابوں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ دیکھو ہم بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں کہ جس نبی نے ہمارے لیے کتنی دعائیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹی ہوئی تھی، تو عائشہ نے فرمایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو عائشہ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے، اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئی اور اتنی مسکرائی، اتنی ہنسی، بہت خوشی میں سے لوٹ پوٹ ہو گئی جس طرح چھوٹے بچے لیٹتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ اتنی خوشی کیوں، آپ اتنی خوش کیوں رہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی ہے، آپ کی زبان سے، اور آپ کی زبان سے جو دعا نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے سنا، آپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملے ہیں یہ جملے، آپ کاش کہ ہمارا دل نرم ہوتا، ہمارا دل سخت ہو گیا ہے رات دن لڑ کے اور دنیا کے حالات دیکھ کے، ہمارا دل نرم ہوتا تو یہ الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس الفاظ کے بولنے سے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، عائشہ میں نے تمہارے لیے اس دعا ایک مرتبہ کی ہے، لیکن میں اپنی امت جو قیامت تک آخری آدمی آئے گا ایمان والا، میں اس کے لیے روزانہ دن میں 70 مرتبہ یہ دعا کرتا ہوں،
یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حضور نے یہ دعا کی ہے کہ اس کا نام لے لے کر کہ اس کے جو ہے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے. ہم وہ لوگ ہیں. ہم اپنی قدر کو سمجھیں. آج ہم نے اپنی قدر کو جو ہے کھو دیا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں جو ہے پکایا جب گھر سے دکان سے لے کے آتا نا بریانی معلوم نہیں ہوتا, لیکن بنانے والوں کو معلوم اس نے کس طرح بنائی ہے. تو آج ہم اس امت کے اندر پیدا ہو گئے تو حضور کے مشن کو یاد رکھیں, حضور کی تعلیم کو یاد رکھیں کہ حضور کی تعلیم کیا تھی, حضور ہمیں کیا سکھا کر گئے ہیں, حضور ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. حضور کی تعلیم کے ان چیزوں کو یاد رکھیں. ایسا نہیں بھائی آیا عید میلاد النبی آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اور ڈھول تاشے بجا لیا اور مزہ کر لیا, بات ختم. نہیں, ہمارے نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میری پیدائش سے لے کر میری وفات تک مجھے اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کو اتارنا ہے, تو ہی میں کامیاب ہوں گا. پیر ذوالفقار صاحب تو آپ کو معلوم ہے ہمارے پڑوسی ملک کے بہت بڑے بزرگ ہیں. تو ان کے شہر کا ایک آدمی مسلمان, آج ہماری لاپرواہی کتنی ہے اور ہمیں تعلیم سے کوئی محبت نہیں ہے. تعلیم کو بالکل بھول گئے, اور تعلیم ہمیں نہ ضرورت ہے ہمیں تعلیم کی. ہم تو یہ سوچتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی, بات ختم. تو وہ یہاں سے وہ آدمی یہاں سے ان کے ملک سے امریکہ کو گیا, اس کی جاب لگ گئی, جاب کرنے. پھر ذوالفقار صاحب فرما رہے تھے کہ وہ آدمی جاب کرنے گیا, کچھ دن کے بعد جاب سے آیا. جب گیا تھا تو ماشاءاللہ باشرہ تھا, داڑھی تھی, سب تھا, لیکن جب آیا وہاں سے تو وہ کوٹ پینٹ میں تھا اور داڑھی بالکل ختم. اور پہلے وہ حضرت سے ملنے آتا تھا, اب وہ حضرت سے ملنے نہیں آیا. تو حضرت کو معلوم تو ہو گیا انہیں آ گیا ہے, لیکن ملنے نہیں آیا. اب جب ملنے نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے تو ملنے نہیں آیا. جب اس کے پاس گئے, اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہو گیا ہوں, میں اب مسلمان نہیں ہوں, میں عیسائی ہو گیا ہوں. تو حضرت اس کے پاس گئے بھاگ کر, ارے ایسا کیسا عیسائی ہو گیا بھائی, ایسا کیسا عیسائی ہو گیا. اب جب اس کے پاس گئے تو اس سے پوچھا بھائی تو عیسائی کیوں ہو گیا, کہ کوئی تو وجہ ہے جو عیسائی ہو گیا, تو عیسائی کیوں ہو گیا. تو اس نے کہا میری عیسائی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں جب وہاں پر گیا امریکہ کمانے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کو جو قرآن ہے نا, اس قرآن میں آپ کے نبی کا نام صرف 4 بار ہے. اس قرآن میں آپ کے نبی کا نام صرف 4 بار ہے, اور جو ہمارے نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کا نام قرآن میں 25 بار ہے. تو اب آپ یہ سوچو کہ آپ کے نبی بڑے ہیں, ہمارے نبی بڑے ہیں. اب ایک آدمی جو بیچارہ جاہل ہے, جس کو نہیں معلوم کچھ بھی ہو, کیا کہیں گا یار یہ تو سوچنے والی بات ہے. میرے نبی اگر بڑے ہوتے تو میرے نبی کا نام زیادہ ہوتا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام زیادہ ہے. اب آپ ایک بات سنیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں, 6666 آیت ہیں. 6666 آیت قرآن کریم کے اندر ہے. اس میں سے 2200 جو آیات ہیں وہ صرف توحید کے بارے میں ہیں. 2200 جو آیات ہیں وہ صرف توحید کے بارے میں ہے, اور جو 1300 آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ یعنی جتنے بھی نبی آئے, آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے, ان تمام نبیوں کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1300 آیات کے اندر بیان کیا ہے. 1300 آیات کے اندر بیان کیا ہے. اب اگر کسی کو نہیں 800 آیات کے اندر 700 آیات کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے 700 آیات کے اندر, لیکن کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ پکارا لقب سے, 227 مرتبہ پکارا لقب سے. اب جو نبی ہیں یعنی قرآن کریم میں پورے نبی کتنے ہیں 1,24,000, لیکن قرآن کریم میں صرف 25 نبیوں کے نام موجود ہیں. صرف 25 نبیوں کی, ان کی بھی پوری زندگی موجود نہیں ہے. صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کا بھی پورا نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا, لیکن ان کے علاوہ کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن نبی کی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری زندگی کو اتارا ہو. تو قرآن کریم کے اندر 25 نبیوں کے نام ہیں صرف. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا ہے, نام لے کر نہیں پکارا, صرف لقب سے پکارا. جس طرح یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلفوں کا ذکر کیا تو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ واللیل اذا سجا, اور چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا والضحیٰ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کا ذکر آیا تو قرآن نے
کہا الم نشرح لک صدرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کا، کمر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا الذی انقض ظہرک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا اور بیٹوں کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا اولئک هم المہتدون اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خلفاء کا نام آیا تو قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، اور اس امت کا نام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا نام آیا تو قرآن نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی جس آدمی کو نہیں معلوم ہوگا تو وہ آدمی یہ کہے گا قرآن کریم میں صرف 4 بار نام آیا، اور 4 بار کہاں پر نام آیا؟ سب سے پہلے سورہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا محمد وما محمد إلا رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا قلنا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، اے آدم، قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اسی طرح نوح علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اسی طرح زکریا علیہ السلام کو پکارا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کو پکارا یا یحییٰ خذ الخطاب بقوہ۔ اب جس بہت سارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے، وہ اتنا وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا یا کہہ کر پکارا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں نام ہے وہ یہاں ہے وما محمد الا رسول، یہاں پکارنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پکارا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب سے پکارا۔ اور دوسرا جو آتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں کیا ہے ما کان محمد، یا محمد نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، یا محمد نہیں ہے، محمد الرسول کی جگہ پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جو آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ سورہ محمد کے اندر ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، یا محمد نہیں ہے۔ تو وہ یہ 4 ہیں، اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر تمہارے نبی کا نام صرف 4 مرتبہ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں 25 مرتبہ ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 227 مرتبہ حضور کا لقب سے پکارا ہے، اور 700 آیات جو قرآن میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے۔ لیکن معلوم ہوگا تو نا، نہیں معلوم ہوگا تو وہ کیا بن گیا؟ عیسائی بن گیا، کہ معلوم نہیں، اس نے پڑھ کر سنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی پکارا تو نام لے کر نہیں بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی براۃ من اللہ ورسولہ، اس طرح بہت سارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام سے تو ہمیں معلوم ہوگا۔ تو اب اس نے کہا کہ میں اس لیے عیسائی ہو گیا کہ ہمارے نبی کا نام، تو حضرت نے ان کو یہ سب پڑھ کر سنایا تو اس کو معلوم ہوا، تو ہم لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام قرآن میں احمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نام ہے محمد، اور قیامت کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں جو نام ہے وہ ہے احمد، آسمانوں میں نام ہے احمد اور دنیا میں نام ہے محمد۔ محمد کے مطلب کیا ہے؟ محمد کے مطلب وہ ہے کہ کائنات میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ ہے محمد۔ اور احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرے، اتنی تعریف کرے کہ اتنی تعریف کو کہہ ہی نہ سکے، اس کو بولتے ہیں احمد، اس کو بولتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کو لے کر گئے مکے کے اندر، ان کو لے کے پھرے تو سب نے آپ کی تعریف کی، اتنی تعریف کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کے اندر یہ نام کو ڈالا، یعنی یہ عربی کا نام ہے، لیکن وہاں سب لوگ عرب کے لوگ تھے، عربی بولتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ذہن میں اس کا نام کو نہیں ڈالا۔ لیکن جب اچانک سے عبد المطلب نے جب ان کا نام محمد رکھا تو سارے عرب پریشان ہو کہ بھی یہ کیسا نام ہے، یہ نام ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آیا، تو بڑا خوبصورت نام ہے، تو سب نے ان کی تعریف کی، تو عبد المطلب ان کا نام محمد رکھا۔ تو ہمارے نبی کا نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، لیکن لقب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا ہے وہ 227 مرتبہ لقب سے پکارا ہے، سب سے زیادہ۔ اور جو شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات اتری ہیں وہ 700 آیات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہے۔ اسی طرح احمد قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے،
احمد قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب کے اندر، جو ان کی کتاب تھی انجیل، اس کے اندر انہوں نے خود فرمایا وَإِذَا مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ پورے قرآن کریم کے اندر ایک ہی بار احمد ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، جو بشارت تھی پہلی مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، آپ ان پر ایمان لائے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دشمنوں نے قتل کرنے کی سازش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ تو میرا کہنے کا باتیں تو بہت ہے، دیکھو وقت اتنا نہیں رہتا، آپ لوگ بہت تاخیر سے آتے ہیں، جلدی آئیں گے تو باتیں پوری سمجھ میں آتی، اور شروع میں آئیں گے تو بہت باتیں پوری سمجھ میں آتی۔ تو یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صرف حضور کی باتیں ہوں، صرف حضور کی باتیں۔ ہم عید میلاد النبی آ گیا اور کھا لیا کھلا دیا بجا لیا، اس کا نام نہیں ہے۔ ہم عید میلاد النبی جب آئے تو اس دن یہ عہد کریں کہ آج میرے پورے گھر والے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ کتنے لوگوں نے عید میلاد النبی کے دن جو ہے ڈانس کیا، ناچے؟ ان سے پوچھو کہ آپ نے عید میلاد النبی کے دن کتنے درود شریف پڑھے، کتنے درود شریف پڑھے؟ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال نامے ہر جمعرات ہر پیر کو جمع ہوتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے۔ میلاد النبی آ گیا، منا لیا کھا لیا، بات ختم نہیں۔ ہم یہ عہد کریں کہ اب میلاد النبی آیا ہے، اب میں اپنے والدین سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، اب میں اپنی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنوں گا، اب میں اپنے رشتہ داروں سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا، اب میں اپنی بیوی کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں اپنی بیوی کو کبھی نہیں ماروں گا۔ عورتیں بھی عہد کریں کہ میں اپنے شوہر کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ آج میرے نبی پیدا ہوئے، آج وہ نبی پیدا ہوئے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کو سجایا ہے، وہ نبی پیدا ہوئے۔ تو باتیں بہت ساری انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ جو تھوڑی باتیں رہ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا واقعہ ہے، اور جو بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے، وہ بتانے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگ تشریف لائیں۔